مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان ذی قدر ذی شان۔ مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا، ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں اور وہی آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کو چاہنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے، تم اور آگے بڑھو، تم اور آگے بڑھو اور پیش رفت کرو۔ اور دوسری آواز یہ ہوتی ہے یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی میں کو چاہنے والے، برائی کو طلب کرنے والے، تم اب تو رک جاؤ کہ اب رمضان آ گیا، کہ تمہیں اب تو رک ہی جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ رمضانوں میں جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سیل رواں جو ہے وہ ہمارے توجہ کا منتظر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ آوازیں لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ بھی خیر کے بڑھنے والوں کو تھکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، اور آگے آنا ہے، اور آگے آنا ہے، اور آگے آنا ہے۔ اور برائی کے پڑے ہوئے، برائی میں مبتلا لوگوں کو رک جانا چاہیے کہ اب رمضان آ گیا، اب تو اس کو شرم کرنی چاہیے، اور اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بھی رمضان آ جائے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے تو یہ شخص محروم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے کہ مغفرت کے اور اللہ کی رحمت کے اتنے اسباب موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحمت فرما رہے ہیں، مغفرت فرما رہے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی اپنے آپ کو نہیں روکا، اور اس نے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ حاصل کر کے اپنے لیے مغفرت کا سودا نہیں کروا سکا، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا محروم شخص اور کون ہوگا۔ بعض احادیث میں کچھ خاص افراد کے حالات بتائے گئے کہ ان لوگوں کی تو مغفرت نہیں ہوتی، اور اس مجلس میں یہی مقصود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوصاف کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا پایا گیا تو وہ رحمت کے دریا کے جاری ہونے کے باوجود بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، اور یہ حدیث کے مطابق محروم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ کون سے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ رحمت کی گھڑیوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی،
شب قدر میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوگی۔ شب برات میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس کی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں ان کی مغفرت کا فیصلہ اس وقت بھی رک جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں، کون سی ایسی خرابیاں ہیں، اور وہ بڑی بڑی خرابیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے کہ جب مغفرت ہو رہی ہے بھائی، وہ بھی تو گناہوں سے ہی ہو رہی ہے نا، لیکن یہ گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی مغفرت کے اعلان کے باوجود بھی اس گناہ گار کو معاف نہیں کر رہے، اور اس کے لیے شرط یہ کہ توبہ کرو اور بعض آ جاؤ، چھوڑ دو اس گناہ کو، پھر مغفرت ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ تو شرک کا ہے، کہ جو شخص شرک میں مبتلا ہے، تو یہ شرک ایسی چیز ہے کہ آدمی ایک طرف جو ہے وہ کتنے ہی اپنے فہم کے مطابق کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر رہا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو فرمایا ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو پہلی جو چیز ہو گئی وہ تو شرک ہو گیا۔ اس لیے آدمی کو اپنے حالات پہ غور کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال پہ، کہ کہیں میری حرکتیں جو ہیں وہ مشرکوں والی تو نہیں ہیں، کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا لینا، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شرک اور ایمان جمع ہو جائے۔ زبان سے لاکھ مرتبہ کہتا رہے جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اعمال مشرکوں والے ہیں اور اللہ جیسا کسی اور کو سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا گناہ جس کے بارے میں کہا گیا، اور دوسری خرابی جس پہ کہا گیا کہ مغفرت نہیں ہوگی، وہ خرابی ہے تکبر کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑا تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، فرمایا کہ یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ جو ہے روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض مرتبہ یعنی کہتے ہیں تکبر جو ہوتا ہے وہ بہت باریک اور لطیف چیز ہوتی ہے، بعض مرتبہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے حالات جو ہے وہ علماء کے سامنے اور اہل علم کے سامنے رکھے جائیں، اور اپنی حرکتیں اور اپنے اقوال علماء کے سامنے رکھے جائیں، اور اس چیز کو دیکھا جائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں تکبر میں مبتلا تو نہیں، اس لیے کہ تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ کہ رائی کے دانے کے برابر جو تکبر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے اور بخشش سے محرومی کا سبب بن رہا ہے، جس کی سادہ تعبیر یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام اہل ایمان جو ہیں وہ برابر ہیں، تمام اہل ایمان برابر ہیں۔ ہاں کسی کو اگر فضیلت ہو سکتی ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، کہ وہ تقویٰ میں آگے بڑھا ہوا ہے، وہ پرہیزگاری میں آگے بڑھا ہوا ہے، تو اس کو تو ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس کو بھی پھر بھی سمجھنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ کہتے پھرو کہ میں تو اتنا بڑا پرہیزگار، میں تو اتنا بڑا عالم، میں تو اتنا بڑا متقی، اس کو اجازت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پسند کرتے ہیں، تواضع کو پسند کرتے ہیں، کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھے، اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھے، جو خیر کے کام مجھ سے ہو رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا تو یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اعتبار سے کوئی اعزاز دے دیا
دوسروں کے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس اپنا مکان ہے، دوسروں کے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اپنی گاڑی ہے. یہی ہوتی ہے نا چیزیں برتری جتلانے کی. تو ایسی چیزوں پر آدمی الحمدللہ بولے. ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے تھے کہ بھئی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہوئی ہے، جو نعمت دی ہوئی ہے، اسی پہ تکبر ہو رہا ہوتا ہے. اسی کی بیس پہ آدمی تکبر کرتا ہے کہ وہ بدصورت ہے، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس کے پاس فلاں چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس فلاں چیزیں. وہ تو ایک عام کلارہ کیا، میرا تو اتنا بڑا منصب ہے. تو یہ تکبر کی صورتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ بھئی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، بعض مرتبہ اس کا تذکرہ کرنا بھی پڑتا ہے، اپنے تعارف میں وہ چیزیں بتانی بھی پڑتی ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ عہدہ ہے. تو فرمایا الحمدللہ ملا لو، الحمدللہ ملا لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے. اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کو فلاں منصب دے دیا. تو فرمایا کہ اب پھر تکبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دیا. تو دوسری چیز جس کی وجہ سے مغفرت کا فیصلہ رک جاتا ہے وہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے مغفرت کا فیصلہ رک جاتا ہے اور اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا وہ ہے کینہ رکھنے والا، جس کے دل میں مسلمان کے بارے میں برائی ہو، جو اپنے دل میں یہ چاہتا ہو کہ دوسرے کے ساتھ برا ہو جائے، اس کے برائی کی پلاننگ کرتا رہتا ہے اور خود کر نہیں سکتا. اگر اس کے ساتھ برا ہو جائے تو یہ اس میں خوش ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بیماری جو ہے بہت سرایت کر چکی ہے، بہت. اس میں ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسرے آدمی کا نقصان ہو جائے، اس میں بھلا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں. لیکن اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی ذلت ہو جائے، اس کی رسوائی ہو جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کا نقصان ہو جائے. یہ کینے کی صورتیں ہیں. فرمایا جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہوگا، فرمایا ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سلیم قلب ہو، جس کا دل صحت مند ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے بارے میں وہ اچھی سوچ رکھتا ہے، مثبت سوچ رکھتا ہے. مسلمانوں کے اوصاف میں تو یہ بتایا گیا کہ یؤثرون علی انفسہم، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ یار اس کو مل جائے، اس کا بھلا ہو جائے. مسلمان تو یہ ہوتے ہیں. لیکن اس نے اس حرکت کو چھوڑ کے الٹا مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں برائی رکھنا شروع کر دی. فرمایا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. ایسے ایک اور گناہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. آپ سب کو بتائیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ پر اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد فوراً کہا وبالوالدین احسان، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا. تو اس کو عبادت کے بعد جو کام، اللہ کی عبادت کے بعد جو حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. اور والدین کا جو معاملہ ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی فکر مندی کا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کو اف تک بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بس جی اب تمہاری عمر بڑی ہو گئی، اب تم خاموش نہ کرو، اب جی جدید زمانہ آ گیا، اب ہمیں فیصلے کرنے دو، بس آپ تو تسبیح پکڑو، اللہ اللہ کرتے رہو، آپ کو کیا کام، اب گھر کے معاملات میں دخل دو. اس سے اندازہ لگائیں کہ چھری پھیر دیتے ہیں ہم اپنے والدین، اپنے بڑوں پر چھری پھیر دیتے ہیں. اس کی ساری زندگی کا تجربہ خاک میں گیا، اس کی ساری خیر خواہیاں خاک میں گئے، اور اس کو پھر ہم برا بھی نہیں سمجھتے. تو ہر گھر میں چل رہا ہوتا، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے والدین سے بات کرو، کندھے جھکا کے بات کرو، تمہارے کندھے پست ہونے چاہیے، اس ادب کے ساتھ والدین کے سامنے بات کرو. تو فرمایا والدین کا جو نافرمان ہے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کچھ ایسے لوگوں کا سامنا ہوا کہ انہوں نے والدین سے قطع تعلق کیا ہوا ہے. صاحب کہا جی میرا ان کے ساتھ آنا جانا نہیں. ایک صاحب ہمارے پاس پڑھنے آئے مدرسے میں، بڑی عمر کے تھے. اس نے بتایا، مجھے بہت حیرت ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو سمجھایا گیا. ایک صاحب تھا، اس کا بچہ اس کو بہت پریشان کر رہا تھا، اس کے بارے میں مشورہ کرتا رہتا تھا کہ میرے بیٹے نے، چھوٹا بیٹا تھا، پڑھ نہیں رہا تھا، تعاون نہیں کر رہا تھا، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے. اب جب اس نے زیادہ مشورے کرنا شروع کیے تو پتہ چلا کہ اس صاحب کا اپنے ابا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے
اور اب تک اوپر نیچے رہ رہے ہیں، اوپر یہ رہ رہے ہیں، والدین نیچے رہ رہے ہیں، بات چیت نہیں ہے. دکھ ہے یار ایسی زندگی پر. اس سے تو بہتر ہے کہ تم زمین کے اندر چلے جاؤ، مر جاؤ. والدین کے ہوتے ہوئے تمہارا والدین سے تعلق نہیں. اس کے بعد کون سی شرافت ہے؟ تم سفید کپڑے پہن لیے، بڑا صوفی صاحب بن گیا ہے، سر رگڑ رہا ہے. تم سجدے کر کر کے سر کو زخمی کر دو، لیکن والدین کو اگر دل دکھایا ہوا ہے، والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، تو مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ہاں بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ والدین واقعی میں غلط ہوتے ہیں، آدمی پھنس جاتا ہے، کیا کرو. تو ایسے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ بھائی کام تو تم نے وہی کرنا ہے جو صحیح ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی والدین کی دلداری کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ ایسے موقع پہ بھی ان کو ایذا نہ دیں، ایسے موقع پہ بھی ایذا نہ دیں. تو ایسے ہی فرمایا کہ رحمت کی گھڑیوں میں جو والدین کا نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ایسے ہی ایک شخص اور آج جو شراب پینے کا عادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کو بتایا گیا کہ لوگ شراب پئیں گے نام بدل کر. شراب ہوگی، حرام ہوگی، لیکن نام بدلا ہوا ہوگا. تو آج ہم اسی زمانے میں چل رہے ہیں، مختلف ناموں سے چل رہے ہیں، اور چل رہی ہے بازار میں یہ شراب نہیں ہے، یہ فلاں بلا ہے، یہ فلاں بلا ہے، یہ فلاں بلا ہے. یہاں تک کہ ہمارے استاد ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک صاحب اچھی خاصی دینی حالت رکھنے والے تھے، اچھی خاصی دینی حالت رکھنے والے، اور اپنے طور پر وہ نیک تھے اور معاشرے میں نیکی شمار ہوتے تھے. اور میں ان کے کمرے میں جب گیا تو بوتل رکھی ہوئی تھی، اور چونکہ یہ تو مفتی صاحب تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ کیا بلا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ انرجی واٹر ہے، یہ فلاں انرجی واٹر ہے. انہوں نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ شراب ہے، یہ حرام ہے. اس کے چھکے چھوٹ گئے. اس نے کہا حرام؟ اس نے کہا بھائی یہ حرام ہے. تو اس طرح نام بدل بدل کر چل رہی ہے. اس لیے بھائی جو اس طرح کی چیزیں بازار میں آ رہی ہیں، خدا کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ علماء سے پوچھ تو لو اس کا شرعی حکم کیا ہے. ذی قدر ذی شان مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ.